السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دن بھر کے کام کاج مکمل کرنے کے بعد شیطان نے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد اس نے باری باری سب سے رپورٹ لینا شروع کی۔ پوچھا اس نے کہ بھئی بتاؤ تم نے آج کون سا کام کیا ہے، کون سا کارنامہ تم نے آج انجام دیا ہے۔ باری باری لوگ کہتے رہے کہ میں نے بھائی بہن میں جھگڑا کروا دیا، کوئی کہتا ہے کہ میں نے کسی کو نشے کا عادی بنا دیا، کوئی کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں طلاق کروا دیا، کوئی کہتا ہے کہ میں نے کسی کے ذریعے قتل کروا دیا۔ اپنا اپنا کام جس نے جو کیا تھا اپنے اعتبار سے وہ اپنے سردار کے سامنے اپنا کام بتاتا ہے، اپنی رپورٹ پیش کرتا ہے۔ ایک چھوٹا شیطان اس سے پوچھتا ہے ان کا سردار کہ بتاؤ آج تم نے کیا کیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے زیادہ کوئی بڑا کام تو نہیں کیا ہے، البتہ میں نے اتنا کیا ہے کہ ایک مسلمان بچہ وہ جا رہا تھا مدرسہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، میں نے اس کے دل کے اندر وسوسہ پیدا کیا، میں نے اسے بہکایا اور اس کی راہ کو میں نے پھیر دیا، اسے میں نے کھیل کود میں لگا دیا، دوسرے کام میں لگا دیا، اور مدرسہ جہاں وہ جا رہا تھا تعلیم حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، اس جگہ جانے سے میں نے اسے روک دیا۔ ان کا سردار بڑا خوش ہوتا ہے اور اٹھ کر لے کر اسے جھومنے ناچنے لگتا ہے کہ شاباش، واہ واہ، تو نے آج بہت اچھا کام کیا، اسے بہت ساری شاباشی دیتا ہے، بہت اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اب جو دوسرے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے بڑے بڑے کام کرنے والے، انہیں کچھ اچھا نہیں لگا، انہوں نے اعتراض کیا کہ ہمارے سردار ہم نے تو بڑے بڑے کام کیے، یہاں پر ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے میاں بیوی میں طلاق کروا دیا ہے، کچھ ایسے ہیں جس نے کسی کو شراب کا نشے کا عادی بنا دیا ہے، آپ ان لوگوں کی تعریف نہیں کرتے، یہ بڑے بڑے کام والے ہیں، ان کی آپ حوصلہ افزائی نہیں کرتے، یہ اتنا چھوٹا ہے اور اس نے اتنا چھوٹا سا کام کیا ہے کہ ایک بچے کو مدرسہ تعلیم حاصل کرنے سے روک دیا ہے، آپ اسے کہتے ہو کہ اس نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ جب ان لوگوں نے اپنے سردار کے پاس یہ اعتراض کیا تو شیطانوں کے سردار نے یہ کیا کہ چلو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس نے کتنا بڑا کام کیا ہے۔ اب دیکھیں شیطانوں کا سردار انہیں پریکٹیکلی انہیں ڈیمو دکھانے کے لیے لے کر نکلتا ہے کہ چلو میں تمہیں پریکٹیکلی بتاتا ہوں کہ اس کا کام کتنا بڑا ہے۔ آیا وہ مسلمانوں کی بستی میں اور ایک عابد شخص جس کے پاس علم نہیں تھا، وہ صرف عبادت پہ عبادت کیا کرتا تھا۔ اذان ہو چکی تھی، یہ مسجد کے قریب پہنچے ساری ٹولی لے کر اور اس عابد کو روک دیا اور اس سے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ مسجد جا رہا ہوں نماز ادا کرنے کے لیے۔ کہا کہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے، آپ اس کا جواب دے دو۔ کہا کہ جلدی پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ شیطانوں کا سردار سوال کرتا ہے کہ دیکھو اتنی چھوٹی شیشی میں کیا اللہ تبارک و تعالی یہ پوری کائنات کو سما سکتا ہے؟ اب وہ عابد تھا، اس کے پاس علم نہیں تھا، اس نے جواب دیا کہ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا ہے، یہ شیشی اتنی چھوٹی سی ہے اور کائنات اتنی بڑی ہے، بھلا اتنی بڑی کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چھوٹی سی بوتل کے اندر، چھوٹی سی شیشی کے اندر کیسے سنبھال سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، خام خواہ تم نے میرا وقت برباد کیا، جاؤ یہاں سے۔ ان سب کو وہاں سے وہ دھتکار کر آگے بڑھ جاتا ہے مسجد کی طرف نماز ادا کرنے کے لیے۔ وہ جیسے ہی گیا تو شیطانوں کے سردار نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ دیکھو اس کا ایمان ہی نہیں بچا اور یہ جا رہا ہے عبادت کرنے کے لیے، جب پاس میں ایمان نہیں تو بھلا عبادت کرنے سے کیا فائدہ؟ اسے اپنی خدا کی قدرت کا اندازہ ہی نہیں ہے، اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ خدا عز و جل اتنی قدرت والا، اتنی طاقت والا ہے کہ وہ پوری کائنات کو اس چھوٹی سی شیشی کے اندر کیا اگر وہ چاہے تو اس سے بھی کم جگہ میں پوری کائنات کو سما سکتا ہے۔ اسے خدا کی قدرت کا پتہ نہیں اور چلا ہے عبادت کرنے کے لیے، کیا اس کی عبادت اسے فائدہ دے سکے گی؟ اب چلو دوسری طرف، وہاں سے ان لوگوں کو لے کر نکلا اور گیا ایک ایسے اللہ والے کی طرف جس کے پاس علم بھی تھا، تقوی بھی تھا اور عبادت کا جذبہ بھی تھا۔
اس کے پاس جانے کے بعد شیطانوں کا سردار کہتا ہے کہ آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ اس اللہ والے نے کہا کہ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ شیطانوں کا سردار وہی سوال کرتا ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالی پوری کائنات کو ایک چھوٹی سی بوتل کے اندر، ایک چھوٹی سی شیشی کے اندر کیا سما سکتا ہے؟ اس اللہ والے نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور لاحول پڑی اور کہا کہ تو مجھے شیطان معلوم ہوتا ہے؟ ارے کمبخت، اللہ تبارک و تعالی اس پوری کائنات کو اس چھوٹی سی شیشی کے اندر، تو کیا اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے تو اس چھوٹی سی بوتل کے اندر، کیا اس چھوٹی سی شیشی کے اندر، کیا اللہ اگر چاہے تو وہ سوئی کی نوک کے اندر پوری کائنات کو سما سکتا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ اس کی طاقت ہے، اس لیے کہ وہ رب ہے۔ وہ جہاں جتنے کم حصے میں، جتنی چھوٹی جگہ اگر چاہے گا، وہ پوری کائنات کو وہاں پر سما سکتا ہے۔ تو مجھے شیطان معلوم ہوتا ہے، اگر تیرے پاس ایمان ہوتا تو خدا تعالیٰ کے حوالے سے کبھی ایسے اعتراض والا سوال کرتا ہی نہیں۔ یہ پھر سب وہاں سے اپنی ٹولی کو لے کر شیطان نکلتا ہے، اور پھر اس نے بتایا کہ دیکھو یہ چھوٹے سے بچے نے کتنا بڑا کام انجام دیا ہے، اب اس کے پاس علم ہے تو یہ اپنا ایمان بچا لے گیا، اور دوسروں کو بھی یہ تلقین کر کے ان کے ایمان کا محافظ بن سکتا ہے۔ لیکن اس عابد کو جس سے میں نے پہلے سوال کیا تھا، اسے خدا کی قدرت کا پتہ نہیں ہے، اس کے خود کا ایمان کا ٹھکانہ نہیں ہے، دوسروں کا ایمان وہ کیا بچائے گا؟ تو اگر کوئی علم حاصل کرتا ہے تو خود بھی اپنا ایمان بچاتا ہے، دوسروں کے ایمان کا محافظ بھی بنتا ہے۔ تو اس نے اس مسلمان بچے کو مدرسہ جانے سے روک دیا، تعلیم حاصل کرنے سے روک دیا، تو اس نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ اس لیے میں اس کی حوصلہ افزائی کر رہا ہوں اور میں اسے شاباشی دے رہا ہوں کہ علم سے کسی کو روک لینا یہ کتنا بڑا کام ہے ہمارے نزدیک۔